ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال. اے میری امت، تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تساں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور میرے طریقے کو اختیار کرو. تواڈے اوتے لازم ہے کہ تساں اختیار کرو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ. زندگی دے ہر شعبے چ، ہر حال چ، ہر معیار چ تساں میں نبی پاک دی سنت کو اختیار کرو. تساں میں نبی کریم دے طریقے کو اختیار کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: من احب سنتی فقد احبنی. جیڑا میری سنت نال، میرے طریقے نال محبت کرے، میرے رویے نال، میرے کردار نال، میری ادا نال جیڑا بندہ محبت کرے، سمجھو وہ بندے میں نبی پاک نال محبت کی تھی. اور ویسے بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تساں فرما رہے ہو اگر کوئی تواڈے وچوں اللہ تعالی نال محبت کرنا چاہندے تے وہ کو چاہیے کہ وہ تواڈی یعنی پیغمبر علیہ السلام دی سنت دی پیروی کرے. ہی واسطے نبی علیہ السلام فرمائے تواڈے واسطے ضروری ہے، تواڈے اوتے لازم ہے کہ تساں میری سنت کو اختیار کرو. میری سنت دے بعد، میرے طریقے دے بعد، میرے عمل دے بعد، میرے انداز اور میرے کردار دے بعد دوسرے نمبر دے اوتے تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تساں
خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں انہاں دی سنت، انہاں دا طریقہ، انہاں دا عمل، انہاں دا کردار تساں اختیار کرو اور اپنے اتنے لازم کرو۔ خلفائے راشدین جنہاں دی ہدایت دی گارنٹی نبی کریم علیہ السلام نے دیتی ہے اور جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام فرماندے پین کہ تساں میرے طریقے کو ہی اختیار کرو اور میرے طریقے دے نال نال تساں خلفائے راشدین دا بھی طریقہ اختیار کرو۔ یعنی آپ کو اتنا بھروسہ ہا اور آپ کو اتنا اعتماد ہا خلفائے راشدین دی سیرت دیں، آپ نے اپنی امت کو پیغام دیتے، میسج دیتے کہ تساں میری سنت کو لازم پکڑو اور میری سنت دے بعد تساں صحابہ کرام دے طریقے کو اور صحابہ کرام دے طرز زندگی کو اپنے واسطے تساں لازمی اختیار کرو۔ اور اے بات اللہ رب کائنات نے قرآن پاک جی دسائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان فرمائے المہدیین، جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ بھی ہیں، یعنی انہاں دی ہدایت دا ذکر حدیث پاک جی ہے اور قرآن پاک جی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی انداز فرمائے کہ اے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، اگر تواڈے تو بعد آون والے اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنا کردار ایویں بناویں جویں تساں بنائے۔ ایمان جڑا ہوندے وہ ترے چیزیں دا نام ہوندے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ظاہری دعوے دا نا ایمان نہیں، فَإِنْ آمَنُوا تو مراد ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی اقرار بھی ہوئے، تصدیق بھی ہوئے تے عمل بھی ہوئے تے تاں بن دے ایمان۔ ایمان اگر یعنی کردار اگر بعد چاون والے ایویں چا بنایا جویں تواڈا ہے، ول اللہ نے گارنٹی دیتی ہے فقط اہتدوا، ایویں سمجھو بعد آون والے لوگ ہدایت یافتہ بنوے سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دے دیتی، رب نے بھی ہدایت دا ذریعہ بنا دیتا، صحابہ کرام دے طریقے کو، خلفائے راشدین دی سنت کو، نبی کریم علیہ السلام دے یاریں دے کردار کو۔ ہونی نے ساری دلائل کے ساکوں جڑی بات سمجھ آندی ہے وہ یہ ہے کہ امت واسطے پیغام ہے قرآن و حدیث دا، اللہ تے اللہ دے رسول دا، اساں بعد آمن والے واسطے اے نصیحت ہے کہ چونکہ تساں نبی کریم علیہ السلام کو ڈٹھا نہیں، تساں نبی علیہ السلام دا زمانہ نہیں پاتا، نبی پاک دی سیرت تواڈے یعنی تساں بعد آمن والے واسطے بھی نمونہ ہے۔ ہن تواڈے واسطے نمونہ تاں بن سی جدا میں نبی پاک دی سیرت کو محفوظ کرے سا، اور اللہ کریم نے آپ دی سیرت کو صحابہ دے ذریعے محفوظ کیتے، جو جو کام آپ نے کیتے، جو عمل آپ دہا وہ عمل صحابہ کرام دہا، صحابہ نے پوری کاپی کیتی ہے نبی کریم دی سیرت دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے بارے حدیث پاک موجود ہے کہ انہوں دا غلام انہوں دے نال آئی دوران سفر، وہ ایک جگہ دے ہوتے ٹھہر گئے، اپنے غلام کو روکے نے اور سائیڈ تے تھی گئے، سواری اپنی غلام دے ذمہ لائی نے، سائیڈ تے تھی گئے اور پوزیشن اے بنائی نے جی میں قضائے حاجت دی پوزیشن ہوتی ہے، حالانکہ انہوں کو کوئی تقاضا کہنا ہے، قضائے حاجت انہوں کیتی نہیں، کیفیت وہ بنائی نے۔ واپس آ گئے، نوکر نے سوال کیتے بھی وجہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے کہ میں نبی علیہ السلام دے کٹھے حامی ہی رستے کے اساں گزرے آسے، آپ نے ہی جگہ دے ہوتے اپنی سواری دی مہار میرے ذمہ لائی اور میں کوئی تھیں رکن دا حکم صادر فرمایا آنے تے آپ ہی جا دے ہوتے آ کے قضائے حاجت کیتی آنے، میں آپ دے انداز نال، آپ دی ادا نال، آپ دی سنت نال، آپ دے طریقے نال اتنی محبت کرنا اور میں چاہنا کہ آپ دی ادا سیو تھی وے، محفوظ تھی وے،
اور کوئی چیز بھی محفوظ کرنے دا طریقہ ہے کہ وہ کوئی پریکٹیکل گھینا ہو اندے اتے عمل چا کرو وہ آپ میں آپ محفوظ تھئی ویسے میں کوشش کیتی ہے کہ یہ کو محفوظ کراں اور محفوظ دا ہی طریقہ ہا کہ آپ دی سنت نال محبت ہی تھی پوے اور آپ دی سنت محفوظ ہی تھی پوے میں بالکل وہ کیفیت اور پوزیشن بنائی ہے جڑی نبی پاک نے بنائی ہے یعنی صحابہ آپ دی سنت نال آپ دے انداز نال آپ دے عمل نال اتنی محبت کرے دے کہ ذرہ برابر بھی نہ زیر دا نہ زبر دا نہ شاد دا نہ مد دا نہ نقطے دا ذرہ برابر بھی نہ ودھارا کریں دیا نہ گھٹارا کریں دیا صحابہ کرام آپ دی ہر سنت دے پاسبان تے محافظہ صحابہ کرام آپ دی ہر سنت دی ترویج کرنا لے ہم صحابہ کرام آپ دی ہر سنت کو اپنے سینے جمع کرنا لے ہم صحابہ کرام آپ دی ہر سنت کو اگتے پہنچاونا لے ہم ہی واسطے تعلیم دیتی گئی ہے کہ تسا آئیڈیل بناؤ نمونہ بناؤ صحابہ کرام دے طرز زندگی کو صحابہ کرام دے کردار کو ہو سکتے کہ کوئی بندہ قرب قیامت دے قریب یا آخری صدی آ کے یہ اعتراض اٹھاوے کہ مولوی صاحب میں بلا نبی پاک دے عمل دی کاپی کی میں کر سکتا نبی میں گناہگاراں عام طور تے ان پڑھ قسم دے لوگیں تے اعتراض ہوندے زبان تے کہ اساں بلا نبی دا مقابلہ کیویں کر سکتے ہیں او نبی وڈی ہستی اساں کیویں کاپی کر سکتے ہیں اساں تا گناہگار لوگ ہیں چلو اے اعتراض بھی ختم ہویا رب نے فرمایا نبی کریم دی سنت کو اختیار کرو چلو نبی کریم علیہ السلام دی سنت کو سمجھنے مزید اگر تسا اپنے اندر عمل کرنے دی کوشش کرنی ہے تے نبی دی سنت دی اصلی عملی تصویر صحابہ کرام دی زندگی ہے انہوں نے حق ادا کیتے لہذا تمہارے واسطے ضروری ہے کہ تسا صحابہ کرام دے طریقے دے مطابق چلو اعتراض بھی ختم ہے بندہ ضرور دنیا کہیں نہ کہیں کو آئیڈیل بنے دے یاد رکھا ہے بغیر آئیڈیل دے بندہ ترقی نہیں کر سکتا جیڑے شعبے دا بھی بندہ ہے وہ اپنے شعبے دے ماہر کو اپنے واسطے آئیڈیل ضرور بنے دے اگر نہ بناوے تے ناکام تھی دے اللہ تعالی نے فرمایا تسا اپنی زندگی کو کامیاب کرنے آخرت کامیابی حاصل کرنی ہے نا تسا ول کہیں سجے کھبے دیکھن دی ضرورت نہیں تسا آئیڈیل بناؤ نمونہ بناؤ اپنے واسطے تسا کہہ کوں نبی کریم دے پاک صحابہ کرام صحابہ ہدایت یافتہ اے نبی دی حدیث واضح صحابہ ہدایت یافتہ اے قرآن پاک دا فرمان بھی واضح اور صحابہ سارے عظمت علیہ صحابہ سارے جنتیاں صحابہ سارے با کرداراں صحابہ سارے نبی پیغمبر دی ہر سنت دے عاملاں سیدنا ابو ہریرہ دا سنت نال کتنا پیارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمیندن کوئی ایسی سنت نہیں آپ دی جہدے ہوتے میں عمل نہ کیتا ہوئے کوئی ایسی سنت نہیں جہدے ہوتے میں عمل نہ کیتا ہوئے سوائے ایک سنت دے او سنت کیڑی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز دی حالت اپنی نواسی اپنی دوہتری اپنی بیٹی سیدہ زینب دی بیٹی سیدہ امیمہ کو آپ نے نماز دی حالت کندھے تے سوار کیتے اور پوری نماز آپ کو چاہتی رہ گئے ان نمازی کو چاہ کے نماز پڑھنا والی جڑی سنت ہے میں ہی تے عمل نہیں کر سکیا پوچھنا جائے پوچھیں وجہ کیا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وجہ دسائی کہ اصل مجبوری یہ ہے کہ میں کو اللہ نے نواسی عطا ہی نہیں کی تھی رب میں کو نواسی عطا کرے تے میں آپ دی سنت بھی ضرور عمل کرا یعنی آپ دی سنت نال صحابہ تو غد کے کہیں پیار نہیں کیتا صحابہ نے آپ دی سنت دی عمل اور آپ دی سنت دی محبت دا حق ادا کیتے قرآن پاک اللہ نے صحابہ دے چرچے بیان فرمائے انہاں دے تذکرے کیتے انہاں دی جنت انہاں دی فلاح انہاں دی کامیابی انہاں دی کامرانی انہاں دی عزت انہاں دا چلنا انہاں دا ورع انہاں دا تقوی انہاں دا لباس وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ عامل سنت ہیں وہ آپ دی ہر سنت نال محبت کریں دے انہاں دی شکل دا کوئی اعتبار نہیں کیتا گیا انہاں دی برادری کو نہیں بیس بنایا گیا بس نبی دی سنت پہنچ ونیا آپ دا فرمان پہنچ ونیا صحابہ کرام عمل دا حق ادا کر دیں حضرت
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا پیار دیکھو ذرا آپ دی سنت نہ کتنا تا کر کے تے اللہ نے فرمائے تورے واسطے صحابہ دا طریقہ نمونے ہدایت دا ذریعہ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت کرنے ہیں, ممبر دے اوتے چڑھے کھڑے ہیں, خطبہ ارشاد فرمانے کھڑے ہیں تے آپ نے حکم جاری فرمائے. آپ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. حکم جاری کیتے ہیں خطبے دے دوران کہ آج دے بعد نکاح دے دوران حق مہر عورتیں کو زیادہ نہ لیتا کرو, بس میری طرفوں یہ سرکاری آرڈر ہے, آج دے بعد حق مہر زیادہ نہیں لے ہونا. عورتاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کے جمعہ پڑھ جان, صدیق اکبر دے زمانے جی, حضرت عمر دے زمانے جی, مساجد وچ باقاعدہ با پردہ اہتمام ہونا. عورتوں دے وچوں ایک عورت کھڑی ہو گئی اور بولن لگی, اے امیر المومنین توارے کے کیڑی دلیل ہے؟ کیا توارے کے نبی پاک دی سنت موجود ہے؟ کیا نبی پاک دا فرمان موجود ہے؟ کیا توارے کے نبی پاک دا عمل موجود ہے؟ یا توارے کے کوئی قرآن پاک دی آیت ہیں؟ تو سنجو فرمائے بھئی عورتیں کو زیادہ حق مار نہ دیتا کرو. اگر میرے کی نے پوچھو تو میں تو آپ کو دلیل دے دیا کہ رب نے حکم دیتے عورتیں کو جتنا مرضی دل لا کے خزانہ لے. قرآن اچ دلیل موجود ہے, اللہ نے حکم صادر کیتے مرد عورت کو جتنا مرضی حق مار دے وے دے سکتے. تو سن رکیں دے پہو کیا توارے کے کوئی دلیل ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمائے توارے کے کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قرآن پاک دی آیت پڑھی, وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. جو ہی آیت کریمہ سامنے آئی, نبی کریم علیہ السلام دا فرمان قرآن دی آیت سامنے آئی, فوراً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماون لگے, لوگوں عورت سچ کھڑی آدھی ہے تو آدھے امام کے بھول تھی گئی ہے. فوراً رجوع اے آپ دے شریعت نال آپ دی سنت نال کتنا پیار رہا. چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ علا معاملہ کہنا بھئی میں آنکھی بیٹھا, بس میں سرکاری میرا حکم ہے, اے میری توہین ہے نہیں. اے صحابہ کرام دا طریقہ کارا, اے صحابہ کرام دا عملہ کہ وہ نبی کریم دی سنت کو اپنے واسطے نمونہ سمجھ دیں اور آپ دی سنت کو فالو کر دیں. انہوں دی زندگی دی جڑی بیس آئی بنیاد آئی وہ نبی پاک دی سنت تے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احرام پاتی ودن, حج عمرے دی نیت نال ودن, کہیں بندے آکیں شکار دا پرندہ, شکار نال کیتا ہویا پرندہ گوشت آن دیتے پیش کیتے میری طرفوں ہدیہ ہے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبول کر گیدا, انہوں دا یہ ہدیہ قبول کر گیدا. نال ایک ساتھی بیٹھا آکھن لگے امیر المومنین میں سنی ودا نبی پاک دی یہ سنت ہے, آپ دا فرمان ہے احرام دی حالت ہے شکار نہیں کرنا چاہیے اور شکار دا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آکھن لگے بات تیری کچھ ٹھیک ہے کچھ مشکوک ہے, بات اصل ہے احرام دی حالت شکار کر نہیں وے سکتے یہ منع ہے, لیکن کوئی بیا بندہ لوکل بندہ بغیر احرام والا شکار کر کے گوشت کو ہدیتاً آن دے قبول کر سکتے ہو. میری سمجھ ایویں کم کریں دی. وہ آکھن لگے نہیں امیر المومنین ہی نہیں, بات ایویں ہے کہ احرام دی حالت شکار کرن بھی منع ہے, شکار دا گوشت کھاون بھی منع ہے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آکھن لگے اگر تساں صحیح فیصلہ کراونے نبی پاک دی صحیح سنت کو اگر سمجھنے این مسئلے دے بارے ونجو پورے حاجیں دے ویچ تلاش کرو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ, حضرت علی کو تلاش کرو. حضرت علی جو فیصلہ کرے سنو صحیح ہو سے, کیونکہ میں گواہ ہاں حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے قاضی بنا کے بھیجے دے پہن یمن دا تے آپ نے فرمایا ہاں اے علی فیصلے کری نرمی نال, تے حضرت علی فرمایا ہاں اللہ دے نبی میری عمر چھوٹی ہے, وڈیرے لوگیں دے اگر فیصلے کرنے پائے گئے تو میں کیویں کر سکساں. حضرت عثمان آدم میں گواہ ہاں آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت دا ہاتھ حضرت علی پاک دے سینے تے ایویں تھپیا ہاں تے آپ نے فرمایا ہاں علی ونج ہن ایک ختم نبوت دا ہاتھ لگ گئے, اج دے بعد تو جو فیصلہ کرے سے قرآن حدیث دے مطابق کرے سے. حضرت علی کو تلاش کرو. صحابہ دے تو اگو واقعات بیٹا دسے نا آپ دی سنت نال کتنا پیارا, آپ دی سنت دی اہمیت کتنا ہی صحابہ ہے.
اپنے معاملات اپنے فیصلے چھوڑنے لیا، اتنا پیار رہا۔ حضرت علی کو سجا گئے، وہ بھی احرام دی حالت چند معاملہ رکھا گئے۔ حضرت علی نے فرمائے امیر المومنین، اے امیر المومنین حضرت عثمان، مسئلہ ایویں ہے جی میں ساتھی بیٹھا ذکر کریں دے، احرام دی حالت شکار کر بھی نہیں وے سکتے، شکار دا گوشت کھا بھی نہیں وے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آکھنے لگے آپ دی سنت اور آپ دی حدیث آ گئی ہے حضرت علی دے ذریعے، لہذا میرے کنے بھول تھی گئی ہے، یہ ساتھی سچ بیٹھا آتا۔ اے ہائی سنت نال پیار، اے ہا پیار محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں آکھیا ہاں بھی جرابہ ہے نا جڑا جرابہ حق تے بن دے کہ تلواں پاسا پیرن دا تلواں پاسا ہے نا جڑا او مٹی آلو تھی دے ہاتھ مسا کرن دے ٹائم تلو پھیرنا چاہیے ہے۔ عجیب گال ہے، مٹی تلو لگ دیئے تساں اتے پھیرے دے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل تائیں میں آدھی ہے کہ پیر دے تلے مسا کرنا چاہیے ہے، لیکن نبی دی سنت آدھی ہے پیر دے اتے مسا کرنا چاہیے ہے۔ ساڑھے عقل دی کیا مجال، اساں ہر حالت نبی دی سنت تے عمل کرنا۔ یہ صحابہ کرام دا اندازہ، یہ صحابہ کرام دی مین جڑی خصوصیت ہے کہ آپ دی سنت ہوئے تے صحابہ عمل نہ کرن، اور انہیں سارے صحابہ کرام دے وچوں سارے ہر کہیں دی عظمت اپنی جا، ہر کہیں دا عظمت، ہر کہیں دا مقام اپنی جگہ ہے، ہر کہیں دی شان اپنی جگہ ہے۔ سارے صحابہ عظمت آلن، کوئی کہیں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہر کہیں کو اپنی عزت دیتی ہے، اپنی عظمت دیتی ہے، لیکن انہیں سارے وچوں سنت دی پیروی ہے، سنت دی پیروی ہے، آپ دی محبت ہے اور آپ دے فرمان کو نافذ کرنے ہے اور آپ دی عزت دے دفاع ہے اور آپ دی زبان مبارک وچو نکھتے ہوئے مٹھے جملے دی پابندی کرنے سر فہرست سب تو پہلے جیڑی شخصیت دا نمبر اندے جہاں اقرار شریعت نے کیتے، جہاں اقرار نبوی زبان نے کیتے، جہاں اقرار رب العالمین دے قرآن نے کیتے، جہاں اقرار تاریخ اسلام نے کیتے، وہ شخصیت کون ہے؟ وہ عثمان دا بیٹا ہے جہاں نام عبداللہ ہے، ابو قحافہ دا پتر ہے جہاں کنیت ابو بکر ہے، صدیق جہاں لقب ہے، عتیق جہاں لقب ہے، جہاں یار غار ہے، جہاں یار مزار ہے، جہاں آپ دی شریعت دا پاسبان اور رازدان ہے، جب دنیا جناب ابو بکر صدیق دے نام نال یاد کرے دیئے۔ سر فہرست پہل ہر سنت دے عمل پہلا نمبر اگر ہاں تو جناب صدیق اکبر دہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توارے چمکیڑا بندہ اجلا روزہ رکھی ودے، صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں رکھی دا۔ سنت نال پیار دیکھو ذرا، توارے چمکیڑا بندہ جڑا مسکین کو کھانا کھوائی ودے، صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں کھوائی ودا۔ میں شارٹ کرنا پیا بات، توارے چمکیڑا بندہ جڑا کہیں دا جنازہ پڑھی ودے، صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں پڑھی ودا۔ توارے چمکیڑا بندہ جڑا کہیں بیمار دی تیمارداری کی تھی ودا ہوئے، صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں تیمارداری کی تھی ودا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یار ابو بکر ہکے دیئے چھے ہکے، صحابہ تو بے ہی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی آپ دی سنت نال پیار کرنے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن پہل کہندی ہوندی آئی صدیق دی، پہل کہندی ہوندی آئی صدیق اکبر دی۔ آپ نے فرمایا میرا یار ابو بکر جیڑے مسلمان جیڑے بندے اے ساریاں نیکیاں ہکے دیئے ایٹ ٹائم جمع ہوئے او خوش نصیب ہے جگو قیامت علی جنت دے اٹھائے دروازے میں جو آواز لیتی ویسی والا آپ نے فرمایا ابو بکر او خوش نصیب تو آئیں، او خوش نصیب تو آئیں، قیامت علی میری امت دے وچوں، میرے یاریں دے وچوں، میرے صحابہ کرام دے وچوں ایک ابو بکر صدیق کون ہے جگو اللہ پاک نے جنت دے اٹھائے دروازے میں جو آواز لے آڑی۔ اساں کیوں نہیں سے کرنے پیار؟ صحابہ کرام دا انداز تا دیکھ کتنی محبت ہے، نبی نال کتنی محبت ہے، نبی نال کتنی محبت ہے، آپ دی سنت نال کتنا پیارا۔ ذرا میرے لکھا ہے
جناب ابو بکر صدیق آپ دی سنت دیکھنا تے عمل کرنا تے جلدی جلدی کرنے ہیں، جلدی جلدی کرنے ہیں، دیر نہ لینے ہیں، ذرا برابر بھی دیر نہ لاوینا، جیڑا کم کرنا پہلے پہلے کرنے ہیں۔ اللہ دے نبی میں فرمے دے ودے ہونے ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہنا ہوندی ہے۔ اللہ فرمے دے توڑے واسطے صحابہ دی زندگی نمونہ ہے، صحابہ کرام دے وچوں جناب صدیق دی زندگی نمونہ ہے، ہر حال پہلا نمبر، ہر حال نبی دی سنت نال پیار، نبی کریم دی سنت دا نقشہ دیکھنے، جناب ابو بکر صدیق دی زندگی دیکھو، نبی کریم دی تہجد دا انداز دیکھنے، جناب صدیق اکبر دی زندگی دیکھو، اللہ دے نبی دا روزہ دیکھنے، جناب صدیق اکبر دا روزہ دیکھو، اللہ دے پیغمبر دا حج دیکھنے، جناب نبی کریم علیہ السلام دا حج دیکھنے تا صدیق اکبر دے حج دیکھو، اللہ دے نبی دی شریعت دا پاسبان، آپ دی زندگی دا رازدان، سادے واسطے صدیق نمونہ ہے، سادے واسطے عمر نمونہ ہے، سادے واسطے عثمان نمونہ ہے، سادے واسطے حضرت علی نمونہ ہے، سادے واسطے حضرت حسن نمونہ ہے نا، سادے واسطے حضرت حسین نمونہ ہے نا، سادے واسطے امیر معاویہ نمونہ ہے نا، سادے واسطے صحابہ نمونہ ہے نا، حضرت ابو سفیان نمونہ ہے نا، حضرت طلحہ نمونہ ہے نا، حضرت زید نمونہ ہے نا، حضرت سعد نمونہ ہے نا، حضرت سعید نمونہ ہے نا، عشرہ مبشرہ نمونہ ہے نا، خلفاء اربع نمونہ ہے نا، بیعت رضوان شریک ہونے والے نبی دے یار سارے واسطے نمونہ ہے نا، سارے دے سارے صحابہ کرام سارے واسطے نمونہ ہے نا، اللہ کریم دی پیغمبر دی سنت دے نال، نبی دی ہر بات دے نال محبت کرنے والے ہیں، صدیق کو کتنا پیارا اللہ دے پیغمبر دے نال، لے آپ دی سنت دے نال، جڑے ویلے نبی کریم بیت اللہ دے قریباً تے آپ نے میں نماز تے عبادت دا ارادہ فرمائے، عقبہ بن ابی معیط نے اٹھ داؤج جا کے اللہ دے پیغمبر دے پاک وجود تے آگے رکھ لیتا، اللہ دے نبی اوج دے تلنے ہیں تے آپ کو متھی گئے ہیں، لوگیں ڈٹھے تماشا پیا کھڑا، کافریں دا ٹھٹھا پیا بندا، مذاقاں پیا بن جان، اللہ دے پاک پیغمبر دی دکھی حالت دی اطلاع لوگیں سب تو پہلے کہہ کو دیتی ہے جناب ابو بکر، کہہ کو دیتی نے جناب، ہمیشہ قریبی تعلق والے کوئی اطلاع نہیں دی ہے نا، پہلے پہلے کہہ کوئی اطلاع نہیں دی ہے، قریبی تعلق والے کو، حضرت صدیق اکبر کو اطلاع دیتی گئی تے حضرت ابو بکر صدیق آئے، آ کے ریٹھنے حالت بڑی عجیب ہے تے آ کر کے اوج ہٹائنے، جڑے ویلے اوج ہٹائنے نبی علیہ السلام دی حالت بڑی عجیب آئی، وہ تو کافر آ کے حملہ کرنے لگ گئے، عقبہ آ گئے، سارے آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی گردن دے اندر کپڑا چاپاتے نے، اولو اٹھ دے اوج دے زخمان، اولو تکلیف آئی، بعد کپڑا چاپاتے نے وٹنے وہاں لگ گئے، حضرت صدیق اکبر میں اٹھتے تھے، جڑے ویلے وہ نبی کریم تے وار کرنا، حضرت صدیق اپنا وجود کو کرنے میں تے ساری کو ہتھے نال ہٹنے ودے تے ہٹا کے دھکے دے کے ودے آدے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صدیق دے جملے جڑے محبت رسول دے بارے ہیں، اللہ پاک نے قرآن بیان فرمائے، صدیق کھڑا دا مکے دے اندر بھریے مجمع دے اندر، کافریں دا غوطہ ہے، کافریں دا گروہ ہے، کلا صدیق کھڑا ہے، ناتے آکھے ہن میں کلا ہی تا کیا کر سکتا، سائیڈ تے بھی تھی سکتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مرے میں ہو میرے نبی کریم کو، کیونکہ میرے نبی کی دعوت ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ دی توحید دی وجہ تو مرے میں ہو، سارے نبی کو چھوڑ کے صدیق کو مارنا شروع کر دیتے، صدیق مکے آجیں دیا مارا پیا کھندا، اللہ پاک فرمیدے صحابہ نمونہ ہے، صدیق نبی دی خاطر کوٹ پیا کھندا، اللہ فرمیدے صحابہ نمونہ ہے، صدیق اپنے وجود تے مارا برداشت پیا
کریں دے اللہ فرمے دے توڑے واسطے صحابہ نمونے حضرت صدیق بے ہوش ہوئے سارے رشتہ دار رل کے گھر پہنچائے ابا بھی کھڑا ہوئے اولاد بھی کھڑی ہوئی ہے رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے جنہیں ویلے جناب ابو بکر کو ہوش آیا آنکھ کھول کے سجے کبے ہر پاس دیکھ کے آدھنا میرے نبی دا کیا حال ہے میرے پیغمبر دا کیا حال ہے میرے مصطفیٰ دا کیا حال ہے اللہ فرمے دے نبی دی شریعت دے ترجمان نبی دے دین دے پاسمان نبی دی سنت دے حبدار نبی دے دین دے محافظ اگر تو سن دیکھنا تے نبی دے یار دے گنو اگر اپنے واسطے صحابہ دی زندگی صحابہ دا سنت نال پیار صحابہ دی نبی نال محبت صحابہ دی توحید نال محبت اگر تو سن نمونہ چا بڑھاؤ میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے صحابہ دی سنت نال کتنی محبت ہے تے نبی کریم نال کتنا سارے واسطے نمونہ ہیں میں ایک صحابی دا انداز دساں وقت تھوڑا ہے صرف جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ عنہ آخر محبت کتنا ہے مار کھا 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 کے تو پتہ ہے آج بھی کوئی بندہ کہیں نال زیادہ محبت کرنا ہوئے نا جے ان دی خاطر مار کھاونی پوے تے محبت ہے ضرور فرق آوے نے ضرور فرق آوے نے یہ صدیق ہن رضی اللہ عنہ جڑے محبت دے وچ مار کھا کے جڑے ویلے ول ہوش چین محبت ودھی پئی گھٹی کہنا پئی محبت جی اضافہ تھیا پیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اور نبی علیہ السلام نال محبت دیکھو ذرا انداز دیکھو میں ایک صحابی دی بات نہیں پیا کرے نا صرف جناب صدیق دا جناب محمد کریم نال تعلق دا انداز کیا ہا آپ نال محبت دا انداز کیا ہا اور آپ دی سنت نال پیار دا طرز کیا ہا اور سادہ کیا ہے ہر کوئی تولے ایک پاسو جناب صدیق اکبر دی محبت رکھو اور بے پاسو ذرا اپنے انداز کو رکھ کے تولو ترازو قائم کرو کہ انہاں لوگاں دا کتنا پیار ہے تے سادہ کتنا پیار ہے یہ بات تے بڑی مشہور ہے تساں سنی ودے ہو سو آپ جب معراج کر کے واپس آئے تے آپ دے معراج دی خبر پھیلی آپ دے معراج دی خبر پھیلی صحابہ کرام نے تصدیق کی تھی ابو جہل نہ پیا منے دا جڑا نبی پاک دا ازلی دشمن ہے اون ڈٹھے بھی میڈے نہ مننے چکر فیور اوسی تے ابو بکر دی اگر آئی تو میں کھرا ہاں جے جناب ابو بکر دی فیور میرے حق کے جنہ ہوئی تے میں کامیاب نہیں ہو سکتا سدھا جناب ابو بکر صدیق دے رضی اللہ عنہ دے گھر آیا ابو جہل یہ تو تساں کئی باری سنی ودے ہو لیکن میں ضرور بیان کرے سا کیونکہ ہی دے اندر بھی موجود ہے کہ صدیق دا نبی نال بڑا پیارا صدیق دا نبی دی سنت نال بڑا پیارا پوچھ دے ابو قحافہ دا بیٹا تو دساں بلا کوئی بندہ ہی میں ونجے آسمانہ دی سیر کراوے راتی رات ایک رات ہے بلا ممکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدھن کائنا ممکن کائنی نہیں تھی سکتا کھلن لگ گئے والت کھرے ہیں بھئی کی میں کھرے ہیں آکھن لگے دعویٰ نبی کریم نے کیتا ہوئے ہے جندہ تو ساں کلمہ بڑھیا ہوئے ہے تے صدیق دا جڑا جواب آئی اللہ پاک نے قرآن بیان فرمائے بس ایو لسینا بیٹھا کہ انہاں دا انداز دیکھ ذرا انہاں دا انداز حضرت صدیق اکبر دا انداز اللہ دے پیغمبر دی محبت دے بارے ملاقات نہیں ہوئی لائی ہوئی نہیں سنیا براہ راست بھی نہیں سنیا صرف بجال کھڑا دے توڑا یار دعویٰ کی تھی بیٹھے توڑا نبی دعویٰ کی تھی بیٹھے جناب صدیق اکبر نے اپنی محبت دا اظہار کیتا وقت دے بادشاہ تے وقت دے امریکہ دے سامنے آپ نے اپنا اظہار کیتا ذرہ برابر بھی نہیں ڈریے سرداری دا بھی لحاظ نہیں کیتا نواب دا بھی لحاظ نہیں کیتا کیونکہ دل وچ محبت مصطفیٰ آئی آکھن لگے وے ابو جہل اے عمر بن ہشام اے مکے دا چودھریاں اگر آمنہ دے لال نے دعویٰ کیتے اللہ دے پیغمبر نے دعویٰ کیتے اگر
میرے نبی پاک نے بات کی تھی ہے بس میرا جواب بھی سن اللہ دے پاک پیغمبر دی بات جب زبان مبارک جو نکل ونے میں صدیق دا عقیدہ ہے میں صدیق دی عقیدت ہے میں صدیق دی محبت ہے ساری کائنات دے باتیں چ شک ہو سکے آمنہ دے لال دی بات چ شک نہیں ہو سکتا میرا یقین ہے میرا یار آمنہ دا لال سارے نبیوں دا سردار میرا محبوب میرا مقتدا میرا پیشوا میرا رہبر میرا رہنما جنہ میں کلمہ پڑھیا ہے جنہ نال میں ابو بکر محبت کریا جڑا میری اکھ دی دید وچ رچا ہوئے جڑا میرے کنے دے سنن وچ بسیا ہوئے جڑا میری زبان دی کوئی آئیے چ چلتا ہوئے جڑا میرے دل دے اندر نقش کرے جڑا میرے دماغ تے سوار ہے جڑا میری زندگی ہے جڑا میری جان ہے جڑا میرا ایمان ہے جڑا میرا جہان ہے اگر میرے پیغمبر نے دعویٰ کی تھے وال میں ابو بکر دا اعلان سن ساری کائنات کھڑی ہو سکتی ہے میرا مصطفیٰ جب نہیں بولیں دے سچ بولے دے صحابہ نمونہ صحابہ جب نبی پاک دی بات آوے آپ دی سنت آوے صحابہ ہی میں سپر بنویں دے سپر تے صحابہ ہی میں پہاڑ بنویں دے پہاڑ قتل تھیونا بندہ تا منظور ہے پر نبی دی سنت چھوڑن منظور اے ہن صحابہ ہیں ابا کوہنا پائے گئے منظور ہے ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو ذبح کر دیتا جنگ بدر ہے لیکن نبی دی سنت نہیں چھوڑ دی حضرت سعد نے اپنی اماں قربان کر دیتی ہے اے میں قوت آکھنا پوسی افسوس نال اساں نبی نال کینجا پیار کرے لیں اساں رسمہ قربان نہیں سے کر سکتے رواج قربان نہیں سے کر سکتے عقل دے گھوڑے قربان نہیں سے کر سکتے اساں ضد قربان نہیں سے کر سکتے اللہ دے نبی دی تصدیق کر کے ٹرے اندر اپنے موڈے تے صافہ سچے نے پاگ سنبھالی نے اللہ دے پیغمبر دا چل ہے رب کو صدیق دا چل کے آنا ہے جا پسند آیا اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر تھوڑی دیر دے بعد تھوڑی مجلس جی یار تھوڑا آنا ہے جیڑا تھوڑا بچپن دا یار ہے جیڑا تھوڑا رازدار ہے جیڑا تھوڑی شریعت دا محافظ ہے جیڑا تھوڑی عزت دا محافظ ہے جیڑا تھوڑا دل دا یار ہے جیڑا تھوڑا جگری یار ہے آمنا ہے لیکن تساں ہنوں کو ابو بکر نہیں آکھنا آج دے بعد کو صدیق اکبر آکھنے میں جیڑا انداز تھوڑی محبت دا تھوڑے دشمن دے سامنے کھڑا اظہار کرے گا میں اللہ کو انجا پسند آیا والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صحابہ کرام کو نمونہ بناؤ معاملہ ہی ختم فرقہ وریت ختم جھیڑے ختم جھگڑے ختم سارے دا محور نبی دے یار بن ونجن سارے دے عقیدے دا مرکز نبی دے یار بن ونجن رولا ہی ختم پیار کرو چاہ نبی دے یارہ نال نبی دی حدیث بھی گارنٹی دیں دیئے ہدایت ملوے سے وے اللہ دا قرآن بھی گارنٹی دیں دے اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے بجائے بے پاسے نسبت کرن دے بجائے بے پاسے اپنا ناتا جوڑن دے ناتا جوڑ نبی کریم علیہ السلام دے یارانا تاکہ اللہ کریم ساری زندگی اچ برکت پا لے وے پیار کتنا ہے نبی دی سنت نال یہ دو دلیلہ دے چکا اور تریجی دلیل دے گور کر پیار کتنا ہے نبی دی سنت نال محبت کتنا ہے نبی دے نال اللہ دے نبی دے فرمان نال جڑے ویلے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگا مستہ بن اساسہ بھی شامل حضرت صدیق اکبر دا قریبی رشتہ دار حضرت صدیق مہانا تعاون بھی کرنے آنا جڑے لے خبر ملی ہے مستہ بھی شامل ہے حضرت صدیق نے قسم چاہ کے فرمایا آج دے بعد میں تعاون نہ کرے سا اللہ پاک
آپ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، میرے نبی پاک دعائی، آپ نے صدیق کو سجایا، آپ نے فرمایا صدیق تیرے بارے آیات آ گئی ہے، اللہ پاک فرمانا ہے تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے نبی فرمایا ابو بکر اللہ پاک کیا فرمائے اگر تیرے کے غلطی ہوں گے کیا تو پسند نہیں کرے گا اللہ تے کو معاف کر دے جیا جیا میں پسند کرے گا میں کو اللہ معاف کر دے تے اللہ پاک نے فرمایا والا تو بھی مستا کو معاف کر دے حضرت صدیق اکبر قسم چاہتے کھڑے ہیں اللہ سیاں قسم دا کیا بنسی میرے نبی سی فرمایا قسم توڑ دے کفارہ چاہتے تعاون جاری کر دے میرا نبی ایلو فرمین دا گئے صدیق عمل کریں دا گئے پیار آئی اگیں آئی ایک یہ سینت ہاتھ رکھ کے آکے فرمان تو آڈا ہوئے تے مننے صدیق نہ ہو ہی نہیں سکتا اگرچہ معاملہ کچھ دنیا جی میں پہ آکھے رشتہ دار جی میں پہ آکھیں برادری جی میں پہ آکھے تو آڈا فرمان سے رکھی تیں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اللہ پاک نے فرمایا قسم توڑو جڑے ویلے نبی دیواری آوے آؤ حضرت صدیق کمپرومائز نہ کریں دیا کاروبار بھی کریں دیا تجارت بھی کریں دیا لین دین بھی کریں دیا جڑے ویلے جناب محمد کریم دیواری آوے آؤ حضرت ابو بکر کمپرومائز نہ کریں دیا آپ دی وفات دے بعد خلیفہ بنیے بنیے کہ نہ بنیے بولو خلیفہ بنیے بننے والی بات چلو میں نہیں کرنا بن گئے لشکر اسامہ جے کو نبی سی تیار کیتا کہیں تیار کیتا لشکر اسامہ کو کہیں تیار کیتا آپ روانہ نہ کر سکیں میرے دیکھیں ذرا آپ ہی میں خلیفہ بن گئے صدیق خلیفہ بن گئے رضی اللہ ہو بولو بولو رضی اللہ ہو عنہ آگئے صحابہ کرام سائیں اوملے بھی گالائی لشکر روانہ نہ کرو دیکھ درہ نبی پاک نہ معاملہ جتنا آوے صدیق دی کیفیت کیا ہے لشکر روانہ نہ کرو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں ہو سکتا جیڑے لشکر کو نبی پاک ترتیب دے گئے میں ابو بکر لشکر کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر میں نبی دی ترتیب تبدیل چکی تھی ہو سکتے میرا ایمان اللہ کو پسند نہ آئے حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام سامنے کھڑے ہیں خطرہ ہاں کہ سارے مخالف تھی ویسن کیویں حکومت چلے سا اپنے جڑے ویلے مخالف بن گئے دشمن تول حملہ کرنے چ دیر نہ کرے سی اپنے دی مخالفت برداشت ہے پر نبی دی محبت چھوڑن برداشت نہیں اللہ دے نبی دی ترتیب تبدیل کرن برداشت نہیں آنکھیں لگے اچھا میں کرو شفقت جا فرماؤ حضرت اسامہ کم عمر ہیں کئی وڈے لیڈر کو بھیج رہے ہو کئی تجربے کار کو لشکر دا سپاہ سالار بنا کے بھیج رہے ہو یہ چھوٹا ہے اے عمر دا چھوٹا ہے نوجوان ہے ہو سکتے کوئی نقصان ہو جائے حضرت ابو بکر منبر دے چڑھ گئے سارے صحابہ کرام کو کٹھا کیتے نے یہ منظر میں کیوں نہ بیان کرا اللہ دے نبی دی محبت دا نقشہ ہے میرے نبی پاک نا پیار دا نقشہ ہے فرماون لگن اے ساتھیو سن گنو اے نبی دے یارو سن گنو حضرت اسامہ عمر دا چھوٹا ضرور ہے تجربے کم ضرور ہے آپ میں صدیق نے سپاہ سالار بنایا ہوئے تے تساں اعتراض کر سکتے ہوئے حضرت اسامہ کو سپاہ سالار آمنہ دلال نے بنائے تساں اعتراض کریں دے ہی رہ بنیو میں ابو بکر نبی دی ترتیب کو تبدیل نہیں کر سکتا ایہو اسامہ بن زید قیادت کرے سی تے اے لشکر ون کے راسی انہیں کہ مدینہ خالی تھی ویسی پیچھو لیڈر نہیں رہا تازہ صدمہ کافر مدینہ تے حملہ چکرنے خیال کرو ذرا سوچو انہیں بارے جناب صدیق اکبر آدن میں تک کریں سوچا ہی نہیں میری فقاہت میری فقہ میری سوچ حضرت عمر دی سوچ عثمان دی سوچ علی دی سوچ توالی سوچ ایک پاسے سوچ تے بٹن ڈیون دی لوڑ ہی نہیں وہ تو کو اپنی فقاہت نال بھیڑن دی لوڑ ہی
نہیں. جب ایک فیصلہ موجود ہے لشکر نبی ترتیب دیتا روانہ بھی نبی نے کرنا. حضرت اسامہ دی لیڈرشپ دے آرڈر بھی نبی پاک دے چکے ہیں. لہذا سن گنو صدیق دا جواب نبی کریم دی ترتیب نال محبت دا جواب. اگر میں کوئی یقین بھی ہو منگے کہ مدینے دی اٹ نال اٹ واجوے سی وقت بھی میں نبی پاک دے وجود نال اتنا پیار کرے نا کہ جے کو نبی نے لیڈر بنائے سپہ سالار بنائے جیڑا لشکر نبی نے ترتیب دیتے مدینہ ختم تھی دیتا تھی ونجے نبی دی ترتیب تبدیل نہیں ہو سکتی. محبت آئی گا کہنا آئی. اور تساں دسو ذرا اپنے چہرے تے ہاتھ مار کے نبی دی ترتیب کیڑی ہے تے تساں نبی دی ترتیب تبدیل کیتی ودے ہو یا کہنا ٹس تو ماسی کہن سے تھیں دے تازی شیو کروینے تازی ذرہ چون چرائیں کہنی تھی دی ذرہ صحابہ حضرت صدیق آدن بھامیں مدینے دی اٹھ نال اٹھ واج ونجے نبی جیڑی ترتیب رکھی ہے میں کو تبدیل کر سکدا. بولو بولو نہیں کر سکدا. اساں نبی جا کیڑا ترتیبان آپ نے شادی دی کیڑی ترتیب دیتی ہے کیا وہ شادی دی ترتیب نبی پاک علی جیڑی آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دی شادی تے ترتیب رکھی ہے کیا وہ ہے آج ترتیب کہنی. آپ نے جیڑی جنازے دی ترتیب رکھی ہے وہ ہے آج کہنی. آپ نے جڑی ترتیب خوشی دی رکھی ہے کیا وہ ہے ساڑے کہنی. آپ نے جڑی ترتیب نماز دی رکھی ہے وہ ساڑے سے ہے کہنی. حضرت صدیق دا نبی نال پیار دیکھو عظمت کتنا ہے سبحان اللہ. وال میرے نبی بھی صدیق نال محبت دا آنکھو حق ادا کر دیتے کیتے کہ نہیں کیتا. اونچا بولو یہ تو میں دسینا بیٹا صدیق دا نبی نال پیار. وال ایک بھی پاس آئے نبی دا صدیق نال پیار. ایک دوہے چیزاں علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں کہ صدیق دا نبی نال کتنا پیار رہا کمال پیار رہا. نبی دا صدیق نال کتنا پیار رہا کمال پیار رہا. ہی کو واقعہ سنا کے تو دوہے مثالاں دے سکدا. نبی دا صدیق نال تے صدیق دا بولو آپ کو ہجرت دا حکم تھیا کہ نہ تھیا. بولو یار تھیا کہ نہ تھیا. رات دا گھروں کلیہ نکھتے کہ نہ نکھتے. آپ نے بسترت حضرت علی کو سمایا کہ نہ سمایا. تے جو ہی نکھتن روانہ تھین گئے کہندے گھرن. بولو یار صدیق دے گھر کہندے گھر گئن دروازے کو دستک دیتی نے رات دا ٹائم اللہ دے نبی فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق نے فرمائے سونا حکم کرو میں آ ونجا خیر تے ہے سب خیریت تے ہے سب. فرمایا صدیق ذرا سائیڈ تے تھی کچھ حال کرنے کچھ راز دی گال کرنی ہے تھوڑا سائیڈ تے تھیا تھوڑا سائیڈ تے تھیا. حضرت صدیق اکبر دی محبت دیکھ آکھن لگن سونا سائیڈ تے پہ کریں دے ہو میرے بیٹے تے میرے گھر دے فیملی دی وجہ تو جی میں صدیق تے یقین رکھ دے ہو اوہ صدیق دے ٹبر تے فیملی تے یقین رکھو. صدیق جی میں توڑا وفادار ایویں صدیق دی فیملی دا ہر فرد بھی توڑا وفادار. محبت ہے یا نہیں وفادار ہے اور وفاداری انہاں کر کے دکھائیے. ہجرت علی رات ابو جہل جائے حضرت اسما دے چہرے تے تھپڑ مارین اور آکھیا سی دسا تیرا بابا تے نبی کتھن. ساڑے والا جواب کہنا ہاں بھئی اللہ دی قسم ہے میں کو پتہ نہیں. صدیق دی بیٹی ہے وفادار ہے رازدار دی بیٹی ہے. آکھن لگی اوے ابو جہلا میرے کنے نہیں بلوا سکدا میں مر تے سکدیاں ڈس نہیں سکدی. پتہ بھی ہے میرا بابا تے نبی کتھا ہیں میں ڈس نہیں سکدی. تیرے تھپڑ برداشت نبی نال بے وفائی برداشت نہیں ہو سکتی. اے ہاں صدیق دا گھرانا تے ہن نبی دا پیار دیکھ صدیق نال حال وال بھئی ہجرت دا حکم ہے. ہولے ہولے صدیق پوچھ دن اللہ دے نبی کلیں حکم ہے یا کہیں بے دا ویرادہ ہے. آپ نے فرمایا بلا میں کلیں وانج سکدا. محبت دیکھ میں بلا کلیں وانج سکدا تائیں بھی نال جڑنے اللہ دے نبی میں بھی نال جڑنے جی ہاں. تے آپ نے فرمایا صدیق تائیں نال جڑنے اے میرا فیصلہ نہیں بلکہ عرشاں والے رب دا فیصلہ ہے. صحابہ کرام تو دے واسطے نمونے نے چھوڑو ساریاں نسبتاں
عقیدے بناؤ صحابہ دے عقیدیں دی طرح، نمازاں بناؤ صحابہ دے نمازیں دی طرح، عمل بناؤ صحابہ دے عمل دی طرح، جڑے ویلے کردار صحابہ دے کردار دی طرح بن گیا اللہ عزت عطا کر دے سی۔ حضرت توجہ کری میں بات جلدی مکاواں، جڑے ویلے حضرت بلال دی واری ہے تھک تے نہیں وگے 10 منٹ راندن گھنٹے کولو، چلو آج گھنٹہ پورا چا کروں ہیں ریکارڈ تروڑوں اگین کریں گھنٹہ نہیں تھیا، چلو دور دور تو ساتھی سفر کرن بات لمبی ہے جی چاچا کیا چاہتی ودیں چلو ٹھیک تیرا جلسہ ہوئے تو جماعتیں کو پتہ نہ ہوئے تھی نہیں سکتا، کیا خیال ہے؟ ہاں جے تک تھی وے نہ جلسہ جرلے واٹس اپ کھولو پہلے 35 بلاک دا اشتہار، اللہ برکت پاوے، بڑی محبت ہے ماشاءاللہ، اللہ مزید عزت دے، توجہ ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کو نمونہ بڑھے سو کہ نہ بڑھے سو، نہ بڑھے سو، بڑھے سو نہ بڑھے سو، انشاءاللہ بڑھے سو، آنکھو بولو بولو۔ وہ ساریاں نسبتاں بعد چن، نسبت کوئی بعد کوئی ضروری ہوندی نا نبی دے بعد تے کوئی صدیقی ہویا صحابہ وچوں، کوئی فاروقی ہویا صحابہ وچوں، کوئی عثمانی ہویا صحابہ وچوں، کوئی علوی ہویا صحابہ وچوں، کوئی حسینی ہویا صحابہ وچوں، ہوویں نہ کہ نہ ہوویں نہ، انہاں کو پتہ کلمہ پڑھن دے بعد رب کو ہکا پہلی تے آخری نسبت پسند ہے محمدی ہونا، محمدی ہونا، اور محمدی ہونا یہ کتھوں لبسی صحابہ دی زندگی وچوں لبسی۔ محمد بن قاسم آیا کہ کہنا آیا بولیں دے نہیں بے یار، کتی مسلمانیں دی تعداد ہے انہوں نے 70,000 دا لشکر آ کتی۔ میں ایک این عمرے تے گیا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اتھا میں کوئی ایک نمی معلومات ملی ہے طیف وچ وان کے نا، طیف دا اساں وہ باغ ہی ڈٹھا جتھا نبی سی زخمی حالت وچ پناہ منگی، اور جیڑی جاتے آپ بیٹھے ہن اون جاتے اج مسجد بنی ہوئی ہے ساکوں اون مسجد دی زیارت بھی نصیب ہوئی، تے اتھا پتہ لگا بھی نبی سی دعا فرمائی اللہ انہیں لوگیں کو ہدایت دے، انہیں دعا ہے نا، تے جیڑے قبیلے آلیں پتھر مارے ہیں تے جیڑے قبیلے آلیں دے حق کے نبی سی دعا کی تھی آئی، میں کو دوست آکھن لگے محمد بن قاسم ہوں قبیلے وچوا، محمد بن قاسم بولو 70,000 دا لشکر اللہ کے ٹوریا کے نہ ٹوریا بولو کرنا کہیں کو ہے پتہ 90 ہجری ہے کرنا بولو 90 ہجری ہے تے 4 امام برحق ہیں یا کہنا تے 4 امام وچوں سب تو وڈے امام امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ پتہ ہے کداں پیدا تھے 80 ہجری ہے کداں بولو بولو کداں امام صاحب دی عمر 10 سال تے محمد بن قاسم دے کٹھے لشکر کیتیا بولو یار بولے نہیں وے یہ 70,000 لشکر جڑا ہاں وڈے تے پہلے امام صاحب دی اجا عمر ہی 10 سال آئی تے انہیں 70,000 دی نسبت کہندو آئی یہ سارے 70,000 صحابہ کہنی بات منے نہیں ان صحابہ دی منے نہیں ان کہنی منے نہیں ان صحابہ دی منے نہیں ان، اور وہ سارے شہید تھے کہ نہ تھے، انہوں دی شہادت برحق تھئی کہ نہ تھئی، وہ کامیاب ہیں یا کہنا، یہ نسبتاں ساریاں مولویاں پکوائیں ہوئے ہیں، ہکا نسبت جہاں کلمہ پڑھیں دے وال نسبتی ہوں نال بڑھیں دیئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی نسبت دا صحیح اگر تسا نقشہ دیکھنے تے جناب صدیق اکبر دی زندگی کو دیکھو، آپ دی سنت کے ذرہ ہی تبدیل نہ تھی نیان، حضرت بلال دی واری آئی بات لمبی نہ ہو بنیں، اللہ دے نبی امیہ بلال تے ظلم پیا کریں دے، آپ نے فرمایا صدیق کتھا ہے، میں تو کو ایہو جائیں سینکڑوں واقعات دکھا سکتا، ایہو جائیں سینکڑوں جتھاں جتھاں نبی پاک ڈکھے تھی میں ہاں آپ کہے کو سڑے نیان صدیق کو کہے کو سڑے نیان بولو یار ناراض تو نہیں وے ٹھیک ہے، کوئی نسبت علی وجہ تو ناراض نہیں وے ٹھیک ہے، چلو تھی ویسو تو کیا کر گن سو، میں تو ایک تو اکوں علمی نقطہ دیشے میرا ہوں مزاج نہیں ہوندہ، میں اے بیٹھا عرض کرے نا بھی زندگی کہنی نمونہ بڑھاؤں صحابہ دی کہنی آپ نے فرمایا صدیق کتا ہے آقا حاضر، فرمایا پیسے ہیں جی ہیں، فرمایا پیسے چاہ بلال کو آزاد کراوا، آقا سبحان اللہ بلال کو آزاد کراوا، حضرت صدیق اکبر لگے گئے پیسے چاہتے نے ون کنے پیسے کو دیتے نے امیہ کو بلال کو اٹھائے نے رلائین دیان، اجا نبی دی عدالت کہنا پجیان، رب نے قرآن پہلے نازل کر دیتے چھکے آگ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرا نبی تو آدھے یار ابو بکر نے
اج جڑا کام کیتے میں ابو بکر صدیق دے دل دے ارادے دہدا پیا ہاں میں قانون چا بنائے، میں قانون چا بنائے، قرآن اچ قانون بنائے میں قیامت تک آون والے مسلمانے کو تعلیم دیو، اے قانون دساؤ۔ اگر انہیں وچوں کوئی بندہ عمل میں اللہ کو قبول کراون چاہندے تو انہیں سارے کو آکھو تساں عمل ایویں کرا ہے جی میں جناب صدیق نے کیتے نمونے، تساں عمل ایویں کرائے۔ اگر میں غلط آکھاں قرآن گواہے الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضا۔ اللہ فرمانے میرا نبی جیندہ جیندہ عمل ایویں ہویا جی میں تھوڑے یار ابو بکر دائے میں اللہ پاک بدلا دے ساں۔ اگر ابو بکر دے طریقے دے جن عمل نہ ہویا میں اللہ راضی کہنا تھی ساں تے ابو بکر دے عمل دی بات اے میں اللہ کو راضی کرن دی خاطر پیسے ودا چینا، میں کو راضی کرن دی خاطر گھروں ودا نکل دا، میں کو راضی کرن دی خاطر امیہ نال ودا گال کرے نا۔ اے میرا پیغمبر ابو بکر کو آکھو اے میں کو راضی کریں دا ودا والا سوف یرضا، میں اللہ دا اعلان ہے قیامت چلی میں اللہ ابو بکر صدیق کو راضی کرے سا۔ طریقہ عمل عقیدہ صدیق دی طرح صحابہ دی طرح تقوی اگر سناواں تزکیہ اگر اللہ دی قسم دلائل اتنا ہے تزکیہ تے تقوی تے بات سن تو میں بات مکاواں تزکیہ تے تقوی۔ تزکیہ پتہ ہے کیا ہے لیکن غلام نے مٹھائی آن لیتی ہے ایک ریوار ایویں کھاون پین اے تزکیہ ہی بھی ایویں کھاون پین نا تے کھنجے ہوئے پوچھے نے وہ کیلو آن دیئے ہی اوہ کسی کیلو آندھی میں جادوگری دا کام کرنا میں جوان تے میرا ٹونا چل پے خوشی ہے میں کوان دیتی سی مبارکی جے کو تسا موک سڑیں دے ہو کیا سڑیں دے ہو موک جان دے ہو موک آن دیتی سی موک تے میں آکھے میں اپنے آقا کوئی کھواواں یہ دیکھیں جلدی جلدی تھو کر کے صدیق اکبر رضی اللہ نے باہر کڑ سٹی والی شہادت علی انگلی اپنے منہ پاتی نے جیڑی کچھ میدے اثرات پہنچ گئے الٹی کر کے کڑ چھوڑی نے۔ آقا ناراض تھی گئے فرمایا ہوئے اللہ دا بندہ میں صدیق کو تو حرام دی مٹھائی کھوے نہ میں تاکہ میں اللہ کے بھی دور تھی وہاں نبی کے بھی میڈی نمونہ تے ایڈیل جیڑی شخصیت ہے جن نال میں پیار کیتے انہیں کریں حرام نہیں کھادا میں کو حرام کھوا کے نبی کے دور کرے نہ اے جڑی وڈی ہستی تے تزکیہ کتنا ہا کہ کہیں حرام دے نیڑے ہی کہنا گیا اے جڑی وڈی ہستی تقوی کتنا ہا وقت دا بادشاہ زندگی مکن لیے موت قریبے تے ڈٹھے نے سیدہ عائشہ جو بیٹی ہی نے وہ روندی بیٹھی ہے صدیق دی بیٹی۔ اچھا بی گل دساں نبی سائیں دا بھی آخری وقت آتے نبی دے کٹھے نبی دی دھی بیٹھی آئی صدیق دا آخری وقت آتا صدیق دے کٹھے بھی صدیق دی یہ مطلب ہے دھیری بڑیاں وفادار ہو دھیری بڑیاں وفا آخری عمر ہے جنا ساہ نکلدا پیا ہوئے پتر تو مشکل ہے دھی ضرور بیٹھی ہوتی ہے کیا خیال ہے تے آپ نے فرمایا عائشہ روندی کیوں پئی ہیں این واسطے روندی پئیں جو موت قریب ہے فرمایا نا بابا جی موت تو میرے نبی تے آئیے میں نبی دا صدمہ برداشت کی تھی بیٹھی ہاں ابے دا موت اللہ صدمہ بھی برداشت ہے میں روندی این واسطے بیٹھی ہاں تسا وقت دے حکمران ہو خلیفہ بلا فاصلہ ہو نبی صدیق نبی صدیق نبی صدیق نبی صدیق قرآن جا جاتے بھریا پہ جتھا جتھا نبی دا ذکر ہے اتھا توادہ ذکر ہے شانے والے ہو عظمت والے ہو اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ہجرت دے یار ہاوے سفر دے یار ہاوے میں روندی واسطے بیٹھی ہاں تواڈی گھر دی حالت ہے نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن دے پیسے ہیں اے صدیق دا تقوی
یہ صدیق دا تقوی، نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن دے پیسے ہیں۔ حضرت صدیق مسکرا کے آدن دھیے قبر وچ کفن نال گل نہیں بندی، قبر وچ عمل نال بندی ہے۔ میں کو خوشی ہے میں صدیق دا ہر عمل محبوب خدا دے عمل نال رل دے۔ میں کو خوشی ہے میرا ہر انداز اللہ دے نبی دے انداز نال رل دے۔ حضرات اے تصویراں ہیں، اے نقشے ہیں، اے آئیڈیل ہیں، اے نمونے ہیں، اے شیشے ہیں جنہاں دی بڑی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائیں، دعوت بیٹھا دینا۔ ساریاں نسبتاں چھوڑو، صحابہ کرام دے طریقے اختیار کرو اور توحید بھی سمجھ آسی، نبی دی نسبت بھی سمجھ آسی۔ اللہ سا کو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔